ویلکم بیک. پاکستان میں ہر سال 5,000 سے زائد خواتین سرویکل کینسر کا شکار بنتی ہیں. یہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن کا باقاعدہ ڈائگنوسس ہوتا ہے. جو اصل تعداد ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. دنیا بھر میں سرویکل کینسر خواتین میں 4th موسٹ کامن کینسر ہے. پاکستان میں یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے آفٹر بریسٹ کینسر اینڈ اوویرین کینسر. اور ہر سال سرویکل کینسر کی وجہ سے کم از کم 3,000 خواتین کی اموات ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ سرویکل کینسر کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ تقریباً 64% ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر کینسر کی طرح کسی بھی کینسر کی طرح یہ اب لا علاج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ انیشل سٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کیا جائے، ڈائگنوز کیا جائے اور ٹریٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر سٹیج 1، سٹیج 0 یا سٹیج 1 میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج پھر بھی کیا جا سکتا ہے. سٹیج 2، سٹیج 3 میں جب تک بات پہنچتی ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اور پوری ڈیولپنگ ورلڈ میں کہ جب تک لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اٹ از ٹو لیٹ ٹو سیو دیم، یا اگر ان کی جان بچتی بھی ہے تو ان کو بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے، ریپیٹڈ کیمو تھراپی، سرجریز وغیرہ وغیرہ. تو اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے، بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ ہم جانتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہیومن پیپیلوما وائرس HPV سرویکل کینسر کا ایک سبب بن سکتا ہے یا شاید ایک لیڈنگ کاز ہے اس کا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کم از کم 8% پاکستانی خواتین HPV وائرس کو کیری کرتی ہیں، وہ جانے یا نہ جانے. اچھا، لیکن اگین اس کا بھی ایک توڑ ہے. پچھلی 2 دہائیوں سے دنیا بھر میں HPV ویکسین کو استعمال کیا جا رہا ہے بالکل سیفلی. اور اگر ہم اس سال کی بات کریں، اگر ہم اسی ماہ کی اعداد و شمار کی بات کریں، اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 150 ممالک میں یہ روٹین امیونائزیشن پروگرامز کا حصہ بن گیا ہے. جیسے کہ بچپن میں آپ کو میزلز اور ممپس کی ویکسین لگتی ہے، اسی طرح یہ ویکسین شیڈول کا حصہ بن گیا ہے. پچھلے ہفتے حکومت پاکستان نے ایک مہم لانچ کی کہ پاکستان میں کی لڑکیوں کو ویکسینیٹ کیا جائے. پہلے مرحلے میں 9 سے 14 سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. سندھ میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. جو گول ہے وہ یہ ہے، اور گول کافی ایمبیشس ہے، کہ جو 1,30,00,000 لڑکیاں جو ایلیجیبل ہیں، جن کو ضرورت ہے HPV ویکسین کی، پہلی فیز میں ان کو 90% تک پہنچا جائے. ایک ڈوز اس ویکسین کا کافی ہوتا ہے اور یہ فریلی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اچھا، لیکن ایک جانب یہ کیمپین چل رہی ہے، ایک جانب ایک اویئرنیس کیمپین بھی چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ افسوس کے ساتھ حسب معمول ایک ڈس انفارمیشن کیمپین بھی جاری ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ یوٹیوب چینلز پر دیکھیں، لوگوں کے لیے لاکھوں ہٹس اور لائکس اپنی بنا لی ہیں کہ جی یہ اس میں زہر ہے، آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی لڑکیاں بانجھ ہو جائیں گی. صرف لڑکیوں کو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ واٹس ایپ گروپس، ہر جگہ یہ ایک پوری ڈس انفارمیشن کیمپین چل رہی ہے. ایک طرح سے یہ گلوبل فینومینون اب ہمارے سامنے بن گیا ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ مصطفیٰ کمال صاحب کو باقاعدہ آن ایئر سٹیج پر جا کر دکھانا پڑا کہ جی میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ ٹیکہ لگایا ہے، اور اگر واقعی اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو ٹیکہ کیوں لگاتا. اس کی پوسٹ کے نیچے بھی اگر آپ کامنٹس پڑھیں تو لوگ کہیں گے ہمیں کیسے پتا ہے کہ اس ٹیکے میں وہ تھا، سیلائن واٹر کا انجیکشن لگا دیا. مطلب اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ سوالات ابھی بھی بہت ہیں، HPV ویکسین کی حقیقت کیا ہے. تو یہ جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عزا احسان، obstetrician and gynecologist, OB-GYN, president of the Association for Mothers and Newborns, امن نام ہے ان کا، اور امان، اور ڈاکٹر نگت شاہ اگین OB-GYN، اور آپ بانی ہیں سینٹر آف ایکسلنس آف ویمنز ہیلتھ اینڈ ریسرچ ایٹ جنا میڈیکل کالج. اور میں خیال ہے کہ آپ بھی تو جب سے ویکسین لگ رہی ہے دنیا بھر میں، آپ بھی پچھلے 2 دہائیوں سے پورے سندھ میں آپ نے کام کیا ہے، تو آپ دونوں آن گراؤنڈ ہیں.
مجھے پتہ ہے آپ خاتون پاکستان میں بھی میرا خیال ہے آپ نے ایک انفارمیشنل لیکچر دیا تھا, ہمارے ادارے نے لانچ کیا تھا. آپ نے ادارے نے لانچ کیا تھا. آن گراؤنڈ کس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جیسے ہر ویکسین کے بارے میں ہوتی ہے, جیسے پولیو کے بارے میں ہوتی ہے کہ بچہ نہیں ہوگا, لڑکی بانجھ ہو جائے گی, اور پولیو دہائیوں سے لگ رہا ہے, اور پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, 5واں ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, تو پولیو تو یہ کام نہیں کر سکا. کہانیاں بہت چلیں, اور اسی طرح ایچ پی وی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. یہاں پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ ملتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے میں, لوگوں کو گمراہ کرنے میں. یہ تو لوگوں کی صحت اور زندگی سے کھیلنے کی بات ہے اس طرح کی بات کرنے سے. اور ویسے تو ہمارے سائبر کرائم والے بڑے ایکٹیو ہے, اب کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ویسے یہ ایک پہلے بھی ہم نے ریز کیا ہے کہ جب پولیو ویکسینیشن کے خلاف بھی ڈس انفارمیشن پھیلی گئی تھی, میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو. اچھا ڈاکٹر نگہت, ایک اور سوال جو ہم اکثر دیکھ رہے ہیں, اگین میں سوشل میڈیا سے یہ چیزیں اٹھا رہا ہوں, صرف لڑکیوں کو کیوں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ بہت امپورٹنٹ ٹاپک, سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو اس, اس پہ بات کر رہے ہیں. اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن آپ کا پہلے والے سوال میں یہ کہوں گی کہ میں تو پازیٹیو چیز ہر چیز میں دیکھتی ہوں, تو اگر یہ نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو اویئرنیس ہی بڑھ رہی ہے. گڈ. تو جہاں تک بات پہنچے, جیسے بھی پہنچے, لوگوں کو پتہ تو ہو کہ ایک پریونشن ہے, کوئی نہ کوئی ایک چیز ہے اس میں, پھر آپ ڈیبیٹ کریں جو سائنٹیفک مائنڈ ہے, جو اچھا سوچنے والا ہے. فیز وائز لڑکوں کو بھی لگانی چاہیے, کیونکہ ہیومن پیپلوما وائرس از ناٹ لمیٹڈ ٹو گرلز اونلی, بوائز کی بھی. اور اچھے ملکوں میں جہاں اچھا پیسہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں لڑکیاں اور لڑکوں دونوں کا پروگرام ہے. ہم گورنمنٹ کے آگے رکھیں گے, گورنمنٹ اپنا کتنا بجٹ سیو کر سکتی ہے اس کے لیے. ابھی بھی میرے خیال سے قرضے ورضے سے ہی آئی ہے, پھر وہ ہم لوگ قرضہ جھکائیں گے. لیکن یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ یہ سوچیں نا, پریونشن ہے, ایک ہی کینسر کی پریونشن ہے, باقی کا تو جیسے آپ نے کہا ارلی سٹیج میں ڈائگنوسس ہو تو ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ تو نزلے زکام کا بھی نہیں ہے جو سمپل سی بات ہے, مینجمنٹ ہے. جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, چلتے رہو ٹارچر میں ایک, تو یہ پریونشن ہے یار. آئی مین کینسر نام ہی کتنا بڑا ہے. اگر کوئی کہتا ہے اسے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت سائیڈ افیکٹ, اس سے زیادہ چاٹ میں سموسے میں سائیڈ افیکٹ ہے. تو آپ لگوائیں یار. پریونشن ایک کینسر سے بچاؤ کا ٹیکہ ہے, اور اتنی دنیا جھوٹ بول رہی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں ختم ہو گیا آلموسٹ. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, بیکاز ایک جو اور ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے میں وہ بھی ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی یورپ میں اس کو بین کیا گیا ہے. یہ نہیں, مجھے پتا ہے نہیں ہے ایسا, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور 2-3 اور جو آبجیکشنز ہیں اس پر, اور پتہ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ پر, کیونکہ ہم تو ایک ببل میں رہتے ہیں نا, گراؤنڈ پہ کیا سچویشن. ویلکم بیک جی. بات کر رہے ہیں ہم ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں, جس کے بارے میں کافی مس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہے ویب سائٹ اوپل بایو فارما, ان کی یہ اسکرین شاٹ گردش کر رہی ہے, وائی ایچ پی وی ویکسین بینڈ ان یورپین کنٹریز. اچھا, یہ سوال پوچھا گیا ہے یہاں پر, اور اگر آپ اس صرف اسکرین شاٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یورپ نے بھی بین کیا ہے, لیکن اگر آپ جا کے پھر اس آرٹیکل کو پڑھیں گے تو انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے اور پچھلے 20 سالوں سے استعمال ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر زرار, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں, تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جتنی بھی اموات دنیا میں ہو رہی ہیں سروائیکل کینسر سے, اس میں 90% ایشیا اور افریقہ میں ہو رہی ہیں. بالکل. یورپ میں سکسیس ریٹ 90% تک ہے. 2006 سے یورپی یونین کے کنٹریز میں یہ جو ویکسین ہے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں شامل ہے. مڈل ایسٹ کے تمام ممالک بشمول سعودی عرب اور ایران اور انڈونیشیا اور ملیشیا سمیت 150 سے زائد ممالک ہیں جہاں یہ ویکسین استعمال ہو رہی ہے. بالکل. اچھا, اب ہر ویکسین کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں, آپ ٹیکہ لگاتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے. کہ اگر کوئی اپنی بچی کو جا کے یہ ٹیکہ لگائے, کیا ایکسپیکٹ کرے اگلے 2-3 دنوں میں؟ میں نے تو اپنی بیٹی کو لگایا تھا, کچھ نہیں ہوا. سائیڈ ایفیکٹس ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. آپ نے اس وقت لگایا تھا میں نے بہت پہلے لگایا تھا, جب یہاں پر وہ گارڈیسل سرویرکس یہ
डिफरेंट आते थे, कभी नहीं आते थे। तो वो 3 डोजेज़ वाला था, तो एक दफ़ा गार्डेसिल मिल गया, एक दफ़ा सर्विरेक्स मिल गया, जो मिला वो अकॉर्डिंगली डोजेज़ मैंने किसी तरह से कंप्लीट किए। शी डिडंट हैव एनीथिंग, बट जैसे है थोड़ा बहुत पेन या वो तो whatever, जो फीवर में भी जो भी वैक्सीन आप मतलब 2 पैनाडोल की मार, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, उससे भी कम। आपने भी अपनी बेटी को लगा ये वैक्सीन? प्रॉबेबली वही टाइम था जब डॉक्टर निगहत ने अपनी बेटी को लगवाया, उस प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल था, तो मैंने अपनी बेटी को वही वैक्सीन लगाई। माशाल्लाह ठीक रही, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं इसका आपको सबूत भी दे सकता हूँ अगर किसी को सबूत चाहिए। इनकी बेटी हैं सलमा आलम, आप शायद जानते हो, एक तालीमी NGO है दूरबीन, उसकी CEO है। और अगर आप एक तरह से चाह रहे हैं कि इनका तारुफ किया जाए तो शहजाद रॉय की अहलिया भी हैं, उनका भी पैगाम सुन लीजिए। ये वैक्सीन मैंने खुद ही 10-15 साल पहले लगाई थी, और आज मेरा 11 साल का बेटा है जो वैक्सीन लगाने के बाद पैदा हुआ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, मेरा बेटा भी पूरा सेहतमंद है। तो मुझे बहुत अफसोस है जब ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, तो जो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ आती है आवाम के लिए, और ये वैक्सीन जो है यकीनन महंगी वैक्सीन अगर आप ख़रीदने जाएं, तो मेरी उम्मीद है और दुआ है कि वालिदैन जो हैं जिनकी बेटियां इस उम्र में हैं वो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। ये सिर्फ 27 सितंबर, मतलब एक और हफ्ता ही आप समझें, उस वक्त तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। तो आप अपने करीबी जो EPI सेंटर है, जो आप गूगल मैप्स के ज़रिए भी देख सकते हैं, आप ज़रूर जाके इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना करें। तो मज़ीद सबूत और एक इंडोर्समेंट आपको यहाँ भी मिल गई है, लेकिन क्या इस अवेयरनेस कैंपेन से कोई मुस्बत फ़र्क भी पड़ रहा है ग्राउंड पर? ये सवाल अभी रहता है। वक्फा लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक जी। बात हो रही है HPV वैक्सीन की। और डॉक्टर निगहत, ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हमने देखी है, आई मीन ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप के हद तक तो काफ़ी वायरल है। ग्राउंड पर क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं? आप दोनों तो ग्राउंड पे इम्यूनाइजेशंस करानी है, वैक्सीनेशंस करानी है, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, लोगों में आगाही है? लोगों में आगाही है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है आगाही है, डिग्री है। हाँ, वो तो है। सही। एंड देयर आर मैनी, जिनसे बात करें ना, आपके नई डॉक्टर्स कह रहे हैं रिसर्च है इस पे और कैंसर से बचाव है, थोड़ा बहुत जज्बाती तरीके से बात करें तो मान लेते हैं। हम लोग शुरू से ये कर रहे हैं, उससे पहले भी कार्निवल किया था। हम लोग एक्चुअली इसमें इसलिए सेंसिटाइज हैं, तो ये पीडियाट्रिशियन फील्ड 9 to 14 ईयर्स, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन मरते हुए जब पेशेंट्स आती हैं, दीज आर यंग मदर्स, 35, 36, 38, ये एज सर्विकल कैंसर के साथ। हाँ, ये जो फर्स्ट पीक होती है, देन देयर इज़ अनदर सेकंड पीक ऑल्सो, बट फर्स्ट पीक इस एज में होती है। और 2-2, 3-3 छोटे छोटे बच्चे घुटनों से लटक रहे होते हैं, और ये फुल ब्लोन ग्रेड 4 स्टेज 4 के साथ आ रही होती हैं, जब कीमो रेडियो के बाद भी सर्वाइवल नहीं है। तो जब प्रिवेंशन है तो इतना आगे। और ये डिज़ीज़ की नेचुरल हिस्ट्री कुदरत ने 20 साल की रखी है। इसकी प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीन, इसकी सेकेंडरी प्रिवेंशन पैप स्मेयर, इसका तीसरा टर्शरी प्रिवेंशन जब ये CIN होता है, लिमिटेड बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी टेक्निकल टर्म है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, उस वक्त भी आप सिर्फ सर्विक्स को काट दें, बच्चा हो सकता है, उसके बाद भी पूरी बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं। तो वी हैव 3 प्रिवेंशंस। जब वहाँ तक नहीं पहुँचे, मरती हुई औरतें देख रहे हैं, शेमफुल नहीं है? ये मुल्क जो एटम बॉम्ब वाला है, इसमें हम कैंसर है जिसका वैक्सीन है, और कल और आसान तरीका है। हाँ, ये भी नहीं है कि आपने मैडम 10 टीकों का कोर्स कराना है। हाँ, मिनिस्टर साहिबा ये कह रही थी कि जब इंडिया वैक्सीन बना रहा है, हम भी बना सकते हैं ना। हमें खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमारे मुल्क में साइंटिस्ट की कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा विजन की कमी है, और ये सोचने की कि हम अपनी पूरी कौम को बचा सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मेक इट। इस कैंपेन की विजन क्या है डॉक्टर साहिबा? अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? अभी तो यही है, देखते हैं। टारगेट 90% बच्चों को लगेगा। अगले हफ्ते तक कुछ पता चलेगा कि कितनों को लग गया। मे बी इस कैंपेन को एक्सटेंड करने का सोचेंगे, ताकि ज़्यादा जिन लोगों की अभी बदगुमानियाँ हैं वो शायद क्लियर हो जाएं और ज़्यादा इसके बारे में बात इसमें करें। डॉक्टर साहब एक और सवाल ये है कि मैं देख रहा था कि स्कूल्स में
ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے، لیکن یہ جو 1,30,00,000 لڑکیوں کا جو ٹارگیٹ ہے، آدھے سے زیادہ تو اسکول میں ہے ہی نہیں، تو ان کو کیسے ریچ کیا جا رہا ہے؟ ان کو موبائل کیمپس لگ رہے ہیں کمیونٹی میں، جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں ان کو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو اپروچ کر کے، اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ کمیونٹی میں اپٹیک زیادہ ہے، زیادہ بچیوں کو لگ رہا ہے کمیونٹی میں زیادہ ویکسین لگا رہے ہیں؟ جی اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ الٹا ہوگا اس کا۔ نہیں، اسکول میں یہ بہت بدگمانیاں ادھر کی ایڈمنسٹریشن میں، ٹیچرز میں، پرنسپلز میں ہے، وہ اتنے ریسیپٹیو نہیں ہیں، اینڈ وہ جو کہتے ہیں نا، بس کیا بولوں تھوڑی تعلیم اور ڈینجرس ہو جاتی ہے. A little knowledge is a dangerous thing. Yeah, so that is probably the case کہ جہاں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو یہ الٹی سیدھی ویڈیوز مل رہی ہیں جو ڈاکٹر کے علاوہ باقی سب لوگ ایز ایکسپرٹس اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا کہ ہر بندہ ایکسپرٹ بن رہا ہے. جی وسعت، آپ کا کوئی سوال؟ میرا کوئی سوال نہیں ہے، میری صرف آبزرویشن ہے کہ جب ایوب خان کے زمانے میں فیملی پلاننگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ بانجھ پن، اچھا بانجھ پن جو ہے سینٹرل آئیڈیا ہے ہر چیز کے پیچھے، اس کو روکنے کے لیے پھر بھٹو صاحب نے جب پکی پکائی روٹی کا پلانٹ لگایا کہ خواتین کو تھوڑا ٹائم مل جائے کچن سے، تب بھی یہ کہا گیا کہ اس میں بانجھ پن کی گولیاں پیس کے ڈالی گئی ہیں. اس کے بعد پولیو کی تو آپ بات ہی کر چکے ہیں، اس میں بھی بانجھ پن آ گیا. پھر کووڈ کی جو ویکسین جب آئی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ بانجھ پن. کووڈ کی ویکسین لگواتے ہوئے میں گیا کسی جگہ تو ایک بڑے میاں تھے، کوئی 80 سال ان کی عمر تھی، وہ سب سے زیادہ ہٹ کے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میاں تمہیں نہیں پتا ہے، اس کے بعد بچے پیدا نہیں ہوتے. میں نے کہا سرکار آپ اپنی عمر دیکھیے پلیز. چلے تھا، تھینک یو. پھر اسی میرا خیال ہے کہ لائٹر نوٹ پر ہی بنتے ہیں. بیسٹ آف لک. اور اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کے ابھی بھی کچھ سوالات ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنی ویب سائٹ پر بھی آپ نے ایک چیٹ باٹ بھی بنایا ہوا ہے جس میں اردو، انگریزی، سندھی میں آپ کو یہ تمام معلومات ملتے ہیں. جی، سوال کے جواب ملتے ہیں. چلے، اے آئی کا ایک مثبت استعمال یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. جی اجازت دیجیے، خدا حافظ.